جانا اللہ تک ہے، تو جس تک جانا ہو، جس تک جانا ہو، یہ عقل کا تقاضا ہے کہ جس تک جانا ہو تو اسی کے ذریعے جاؤ جسے وہ منتخب کرے۔ بھائی بڑی توجہ عزیزان محترم، بھائی جانا ہر ایک کو اللہ تک ہے نا۔ یہی تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بمصطفیٰ بے رسا خویش را کہ دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیث۔ اے مسلمانوں، اگر تم واقعی مسلمان ہو تو محمد مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچو کہ دین مصطفیٰ کے پاس ہے، دین مکے میں نہیں ہے، دین مدینے میں نہیں ہے، دین عرب میں نہیں ہے، دین عجم میں نہیں ہے، دین اگر ہے تو وہ مصطفیٰ کے قدموں تک ہے۔ اور اگر کوئی مصطفیٰ کے پیروں تک نہ پہنچا، مصطفیٰ کے قدموں تک نہ پہنچا تو لاکھ کلمہ پڑھتا رہے، لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، لاکھ روزے رکھتا رہے، لاکھ سجدے کرتا رہے، وہ بولہبی ہو جائے گا۔ تو اب ہمیں دیکھنا صرف یہ ہے کہ کس شریعت پر چلیں کہ ہم محمد کے قدموں تک پہنچ جائیں۔ محمد نے اپنے تک پہنچنے کا راستہ بتا دیا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اور جو ہے نا محترم، سرکار رسالت پاک نے اپنے تک پہنچنے کا راستہ مقرر و معین فرما دیا ہے۔ آپ نے بتا دیا اگر مجھ تک آنا ہے تو دروازے سے آ، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے واجب الاحترام علماء اہل سنت بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، سرکار نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو شریعت علم ہے، دین علم ہے، ایمان علم ہے، قرآن علم ہے، ایقان علم ہے، رسول شہر علم ہے، علی دروازہ علم ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں بھائی مولانا رحمانی صاحب، کبھی کبھی خیال آتا ہے میرے دل میں کہ یا رسول اللہ آپ عالمینی رحمت کے تاجدار ہیں۔ بڑی توجہ، کبھی کبھی سوچتا ہوں مولا آپ عالمینی رحمت کا تاج سر پر رکھ کر آئے ہیں، آپ کوئی مکے والوں کے نبی بن کر تو نہیں آئے، مدینے والوں کے نبی بن کر تو نہیں آئے، صرف فرش والوں کے نبی بن کر تو نہیں آئے، آپ کے سر پر تو پروردگار عالم نے عالمینی رحمتوں کا تاج رکھا۔ تو مولا آپ کا شہر علم تو اتنا وسیع ہے کہ جس کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی سرحد ہے۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ فرما حضور، آپ کا شہر علم تو اتنا وسیع ہے کہ جس کا نہ کوئی حد ہے نہ جس کی کوئی سرحد ہے۔ مولا یہاں تو چھوٹے چھوٹے جو پاکستان اور ہندوستان کے جغرافیوں میں محدود شہر ہیں ان کے 10 20 دروازے نظر آتے ہیں، دلی کے اتنے دروازے، ملتان کے اتنے دروازے، لاہور کے اتنے دروازے، یہ محدود چھوٹے چھوٹے شہر اتنے دروازے رکھتے ہیں۔ مولا آپ کا شہر علم تو ساری کائنات پر محیط ہے۔ مولا اس شہر کے اتنے لامحدود شہر کا آپ نے صرف ایک دروازہ رکھا۔ یا علی بھائی بھائی بہت کریں توجہ دیا مولا، اتنا میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہ پر۔ مولا آپ نے اتنے بڑے شہر علم کا جو عالمین پر محیط ہے اس کا صرف ایک دروازہ رکھا۔ یا رسول اللہ آپ بھی 10 20 50 دروازے مقرر فرما دیتے تاکہ سب لوگ مطمئن ہو جاتے، ایک ہی دروازہ کیوں رکھا؟ تو جواب یہی آئے گا، تم تدبر رسالت کو کیا سمجھو؟ ہم افتراق کے دروازے نہیں کھولنا چاہتے تھے، ہم کسی کو یہ بہانہ دینا ہی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی یہ کہے کہ سرکار آپ نے اپنے شہر تک پہنچنے کے لیے 10 20 دروازے مقرر کر دیے تھے، ہم بھٹک گئے، پہچان نہیں سکے کہ حق کا راستہ کون سا ہے، اس لیے ہم نے اعلان کر دیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری امت بھٹکے، ہماری امت گمراہ ہو۔ ہم نے 10 20 دروازے اپنے تک پہنچنے کے لیے مقرر نہیں کیے، ہم نے کہا کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب قیامت کے دن کوئی گمراہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم پہچان نہیں سکے تھے چونکہ 10 20 دروازے تھے، اب تو ایک ہی دروازہ ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم شہر علم ہیں، علی اس کا دروازہ ہے، اب جسے جو کچھ چاہیے وہ علی کے دروازے سے لے لے۔ اب جسے جو کچھ چاہیے
وہ اس شہر علم تک پہنچنے کے لیے علی کے دروازے پر آ جائے۔ ہم نے ایک دروازہ مقرر کر دیا ہے، کسی کو بھٹکنے کا موقع ہی نہیں دیا، کوئی شریعت معصوم سے بھٹک ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم نے ایک دروازہ اتنا کامل بنا دیا ہے اپنے تک پہنچنے کا۔ علم چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، علم چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، عقل چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، عشق چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، حسن چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، عدل چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، قرآن چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، تفہیم قرآن چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، تنزیل چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، تفہیم چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، تعبیر قرآن چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، شرافت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، سیادت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، نجابت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، شجاعت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، سیادت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، ولایت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، امامت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، امیر المومنین چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، امام المتقین چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، قائد الغر المحجلین چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، یعصب الدین چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، عین اللہ چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، وجہ اللہ چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، ید اللہ چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، اسد اللہ چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، جنب اللہ چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، اسد اللہ چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، ولی اللہ چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، نظام مصطفیٰ چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، شریعت چاہتے ہو تو علی کے دروازے پر آؤ، اس لیے کہ شریعت علی کے دروازے پر ملے گی، ابو سفیان کے دربار میں نہیں۔ توجہ ہے، یہ ہے پیمانہ شریعت کا، یہ پیمانہ۔ جو کائنات کی نعمت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، اس دروازے پر آؤ گے تو شہر تک آؤ گے، شہر تک آ گئے تو مسلمان نہیں رہو گے، سلمان بن جاؤ گے، سلوات دے دینا، یہاں نہیں رہو گے۔ اس لیے کہ معراج ایمان سرکار رسالت مآب کے قدم کی خاک ہے۔ اللہ اکبر۔ میں مسلسل عرض کرتا آ رہا ہوں عزیزان محترم، اور جہاں میں نے کل گفتگو چھوڑی تھی اگر آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے تو ذرا سا اس آیت پر اور توجہ فرما لیں کہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ جہاں ارشاد ہوا کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء الشہیدا۔ حبیب تم قیامت کے دن دیکھنا اس دن لوگوں کا عالم کیا ہوگا جب ہم تمام امتوں پر ان کے نبی کو گواہ بلائیں گے اور آپ کو تمام انبیاء پر گواہ بلائیں گے۔ خاتم النبیین کی شان یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی اپنی امت کے گواہ ہوں گے اور میرا رسول ان انبیاء کا گواہ بنے۔ ہائے 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 ہائے،